تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری دعائے خدا بندے منام کروں تعالی فرش عذاب سنت وسلم علی دی صفی عذاب نانا محمد مصطفیٰ متعزیت پیش کرن واسطے عالم اسلام مدثر واسطے کہ محرم دا مہینہ حسین ابن علی دے نال خاص ہے اے تو سب اہتمام کیتا پڑھا اپنیاں مصروفیات کو چھوڑ کے صفحے آزاد حال بننا اللہ رب العزت توڑیاں تمام مشکلات کو دور فرماوے توڑی حاجات شرعیہ کو پورا فرماوے توڑی بچیاں دیاں زندگیاں دراز فرماوے توڑیاں تمام شرعی حاجات کو کریم اللہ مستجاب فرماوے بارے نالے ولایت ظہور تعجیل فرماوے ان تمام دعاؤں کی قبولیت واسطے مل کے صلوات ماشاءاللہ
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یا حیدری ثم الصلاة والسلام على سيدة لو اللہ جانے کیڑی مصیبت کیڑے دکھے دکھے مسائب آئے علی جدا علی گھر تشریف لے کے آئے اداسی چہرے تھے زہرا پوچھ لیے علی میں سنیا ہے لوگوں نے سلام لیونا چھوڑ دیتا ہے مولا متفیان پریشانوں کے آدھے زہرا گل اگر اتھو دائی ہو بیا تبرداج گل لویا او میں مسلمان سلام کریا علی کوئی جواب نہیں دینا مسلح عبادت بیٹھیے نبی دی اجرکم عند اللہ خدا تو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت ہند دیارے خواہش ظاہر کی دیس علی آج میں اپنے بابا دے دور دی آزان سننا چاہ دیا آج بلال بلا مدینے دیا گلیاں دے وچ نبی محمد دے دور دی او میں حضرت بلال نو بلایا گیا اور جدا اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی بی بی آنکھیں جل جلالہ ربی جدا اشہد اللہ الہ الا اللہ دی صدا بلند ہوئی بی بی آنکھیں وحدہ لا شریک لا جدا بلال کے اشہد اللہ محمد رسول اللہ بی بی کو
علی نو بہن زہر بہن زینب دے نال جد جملے مشورے کی دیس مشورے کرن دے بعد اس زہرا دے چنے آسمان دے چن والے پاسے مخاطب ہو کے شاعر نے اپنا تخیل بیان کیتا ہے شاعر آدھا ہے او چن پہلی رات محرم دا تے جدا آسمان تے چڑھیا ای چن کو دیکھ کے چن لالے اوئی چن کو دیکھ کے چن لالے تے جائنا للہ پڑھیا سیدہ تے تو چن آسمانی تے میں چن لالا واہ جوڑ عجیب ہے جڑیا آخری جملہ مظلوم کربلا نے بڑا رکھا کیا مظلوم کربلا رو کے آدھگا اور تو تاریاں آباد رسے ہو اور تو تاریاں آباد رسے تیرا اجڑ بسی گھر بھریا اما بعدو فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون صلوات محترم سامعین گرامی کرام 1445 ہجری دے ماہ محرم الحرام دا چند اپنی آب و تاب دے نال نمودار ہو چکی ہے اساں ایک قرص عذاب چا کے محمد مصطفیٰ نو اس دے نواسے دی تعزیت پیش کرنا اسانے علم اے تابوت اے شبیہات اے سارے دے سارے شعائر اس بات دی علامت ہے کہ اساں محمد و آل محمد دے ذکر نو بلند رکھن دی کوشش کی ہے جس حد تک اساں استطاعت ہے طاقت ہے اساں انہاں رسماں نو ادا کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اساں بھی نہ انجے ہی لکھی بنے حسین ابن علی دے آزاداراں دے وچ جویں او بڈھی او بزرگ عورت یوسف نو خریدن جا رہا لیکن قیمت تھوڑی ہون دے باوجود پوچھن والیا پوچھیا اے اماں اے بزرگ خاتون تو جو میرے لیے یوسف کو خریدن کیا اتنے تھوڑے مال دے نال تو یوسف کو خرید لے سی اس بوڑھی اماں نے جواب دیتا کہ بے شک میں جانتی ہاں میں یوسف کو اس قلیل مال کے نال خرید نہ لے سا لیکن کم از کم میرا بھی یوسف دے خریداراں دے وچ نام لگی اسی طرح اساں حسین ابن علی دی قربانی اس نو خراج عقیدت پیش کرن دا حق دا ادا کوئی نہیں کر سکنا لیکن کم از کم اپنے دل نو تسلی دے سا
دیا ساریاں دیا سمجھ آ رہی ہیں جناب؟ کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی؟ زیادہ دیر تک نہ کرے سا کل اپنا دادا میں ہی اپنی روٹین کے مطابق اپنے وقت کے ختم کر دے سا تاکہ تو سب بھی جلدی جلدی آئی دی رات اپنے اپنے گھر کے ٹائم نال پہنچ جو اللہ نے زندگی دی کل کا وقت کل رکھی ویسی. تو میرے محترم سامعین اسا ایک غم ایک فرش عذاب ایک عذاباری کوئی آج تو نہیں سبھی تو منائے چلے آ رہے ہیں تینا قانون زمانے تک منائے رسا روکنا نہیں اسا استعمالی طاقتاں جتنیاں بھی طاقتی آدیاں جتنے بھی رکاوٹ کھڑی کرنا لیا طاقتاں آدیاں کا میں نہ اس ذکر نے اس عزاداری نے اس فرش عزا نے اس ولایت علی نے نہ رکنا ہے نہ چکنا ہے نہ بگڑا ہے نہ آج تک رکیا ہے نہ آج تک جھکیا ہے نہ آج تک بکیا ہے نہ آمن والے زمانے دے وچ کدی جھک سی نہ کدی بک سی نہ کدی رک سی. کیوں؟ اس واسطے تمہیں بھی پتہ ہے میں بھی پتہ ہے کہ اس فرش عذاب تے تہاڈا تے میرا وارث حضرت امام زمان حال تک زندہ ہے. اصل میں اس بات کا پتہ ہے روایات و احادیث سے موجود ہے کہ کبھی کبھی محمد عربی پریشان ہو کے غم زدہ ہو کے علی حیدر کرار کے چہرہ اقدس کی زیارت کر کے یہ جملہ فرماتے کہ کتنا عجیب دن ہو سی یا علی کہ جس دن تیری داڑھی نو تیرے خون دے نال خطاب کر دیتا بس وقت حسن مبارک کا دہن مبارک سن حسین میرے علی دے گل دا غصہ لے جب پوچھا رہتا جواب دیتے ہم اس واسطے کہ میرے یہ دونوں بیٹے اللہ دی دین کو بچانے ہویا قربان کر دیتے ہیں. میرے محترم سامعین اسی واسطے میں عرض کر رہا کہ اسادہ یہ فرش عذاب فقط اس واسطے ہے کہ اسا شہادت کی تعزیت پیش کریے. یہ فرش عذاب کسی کو تکلیف دینے واسطے نہیں ہے کسی کو دکھ پہنچانے واسطے نہیں ہے بلکہ یہ فرش عذاب محض علمی فرش عذاب ہے. یہ کوئی سیاسی فرش عذاب نہیں ہے. یہ مقام ہے تہذیب و تمدن کا مقام ہے. یہ انسانیت کا مقام ہے. یہ مظلوم کی حمایت کا مقام ہے. یہ فرش عذاب اس واسطے رچھانے ہاں تاکہ اسا اس مخدومہ نو اس معصمہ بیوی نو بھروسہ دے سکیے کہ جس نے اپنا سارا گنبہ قرآن دی حفاظت واسطے قربان کر دیا. یاد رکھے کہ یہ فرش عذاب دا پچھے لگا سی اور کسی کو چنگا لگے تے بھاویں بندہ لگے کسی کو اچھا لگے تے بھاویں برا لگے اسا ہر مسلک کا احترام دے قائل ہاں ہر مسلک دے مقدسات دی توہین کو حرام سمجھ دیا ہر مسلک کا احترام کرن دے قائل ہاں. اساڈے مراجع عظام نے واضح لفظ آپ چھوڑے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی مذہب دے مقدسات دی توہین کرنا شرعاً حرام دے. احترام کرو کسی بھی مقدسات دی کسی بھی مسلک دے مقدسات کی توہین نہ کرو. کیوں؟ اس واسطے ہر مسلک دی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. میرے مطلب صاحب ہے اے میرے ہو گئے تمہید چل چلے اور تمہید
طرح میں ایک قدم آگے بڑھا چونکہ پارٹی الزامات بھی مکمل کرنی ہے تو میں آج کا پیغام بھی پہنچانا ہے۔ میرے محترم سامعین، ایک کائنات دے اندر فرش آزاد ہمیں سونا فرش آزاد حسین بن علی دے گریا وزاری کرنا، اس کو اصل کوئی نہ کوئی سبق تلنا چاہیے۔ آخر مقصد کیا ہے، کہ وجہ کیوں اتنا اہتمام کیا گیا؟ میں گزارش کرا کہ انسان نت نئے مسائل کا شکار ہو گئے، انسان بڑی مشکلات کا شکار ہو گئے، انسان کو اپنی 65 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی میں کئی ایسے مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے جس کو وہ یا برداشت کر سکتا ہے یا اس کی برداشت کو باہر ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ مسائل میرے دادے پردادے کے دور دے بھی ہیں، میرے آباء و اجداد کے دور میں بھی رہنے اور میرے دور میں بھی ہیں، مسائل کوئی ہیں، بس ذرا نہ تبدیل کر دیتا گیا ہے۔ میں ذرا ایک مثال دے کے واضح کر دیوا کہ مسائل نہ تبدیل کیا گیا ہے۔ میرے محترم سامعین، ایک چورو چکاری ایک ڈاکہ زمین ایک کل بھی ہوندی ہے، ڈاکو کل بھی ہوندا ہا، لیکن کل دے ڈاکو نو ڈاکو آکھیا ویندا ہا، اج دے ڈاکو نو حکمران آکھیا ویندا ہے۔ گل سچی ہے اور غالب کا جملہ غالب آتا ہے کہ رکھنا غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف۔ گل سچی ہے چونکہ جھوٹ کل بھی بولیا ویندا ہا، کل دے جھوٹ نو جھوٹ آکھیا ویندا ہا، اج دے جھوٹ نو سیاسی بیان آکھیا ویندا ہے۔ قتل کل بھی ہوندا ہا، قتل اج بھی ہوندا ہے، کل دے قتل نو قتل آکھیا ویندا ہے، اج دے قتل نو تہذیب و تمدن کا قتل آکھیا ویندا ہے۔ جنگاں میرے محترم کل بھی ہوندیاں، جنگاں اج بھی ہوندیاں ہیں، کل دی جنگ جنگ کہلاتی ہے، اج دی جنگ مسلک دی جنگ کہلاتی ہے۔ اج دی جنگ کوئی داعش بن کے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی طالبان بن کے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی القاعدہ بن کے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، جبکہ قرآن وہ غیر مسلم کے جڑے اللہ دی وحدانیت کا اقرار نہیں کریں دے، جڑے رسالت دی رسالت کا اقرار نہیں کریں دے، جڑے قرآن کا اقرار نہیں کریں دے، وہ کافر نظر نہیں آتے، بلکہ جب بھی منادہ حملہ ہوتا ہے وہ آتے اس مسجد کے اندر، اس امام بارگاہ کے اندر، اس فرش آزاد دے، اس میلاد دے پروگرام دے جتھے محمد یا محمد کے نام سے ذکر ہو رہا ہو، وہ بدبخت اس جگہ تے آ کے اپنی جگہ کریں دے۔ میں تھوڑی خدمت میں عرض کروں مسائل کیوں نہیں تبدیل ہو رہے؟ اس واسطے کہ مسائل اس وقت تبدیل ہو سے میرے تمہیدی جملے یقیناً تھوڑے جا سمجھ نہ آئے ہو سے نتیجہ جیسا انشاءاللہ کل ساری باتیں ہو رہی۔ میرے محترم سامعین، یہ مسائل کدوں تبدیل ہو رہے؟ جدوں انسان کی فطرت تبدیل ہو سی۔ انسان کی فطرت اگر برقرار ہے مسائل کبھی بھی تبدیل نہیں ہو لگے۔ اور یہ فطرت تبدیل کدوں ہو سی؟ جدوں اس فطرت نو بڑھاون والا قانون تبدیل ہو سی، تے قانون نے تبدیل ہونا نہیں، کیوں؟ چونکہ اس دی تبدیلی نہ ہون دی ضمانت اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے۔ میں دس چھوڑا اس قانون کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے آکھیا ہے کہ اس نو اساں نازل کیتے، اساں ہی اس دی حفاظت کرساں۔ میرے محترم سامعین، اے قرآن تواڈے تے میرے واسطے بہترین درس ہے۔ آج قوم و نسل، رنگ، ذات پات، رنگ و نسل دے رولے، ذات پات دے رولے، یہ پریشانیاں، یہ غرور و تکبر، یہ فخر و مباحات انسان کے اندر جس وقت آتے، میں آقا میں سید ہاں، لہذا میرے تو جتنے بھی پاسر قوم ہیں
انہوں نے میں دبا کے رکھا، انہوں نے کہ جرات دے کے میرے مقابلے جا کھڑو گے، میں اکثر میں کلوچ ہاں، میں خان ہاں، میں چودھری ہاں، میں ملک ہاں، لہذا میرے کو بس قوم دی جرات نہ ہوئے کہ وہ میرے مقابلے جا کھڑو گے۔ اس سے میں نفس دیتی جاؤں، بڑی خدمت آگے تو اسے گزارش کی جاؤں کہ جس وقت میں ایک آخر واسطے تیار ہو گیا، میرے اندر انانیت آ گئی، میرے اندر غرور و تکبر آ گیا کہ میں کا سید ہاں، میں کا بلوچ ہاں، میں کا چودھری و ملک ہاں، میں کا بڑی بڑی قوم دے نال تعلق رکھدا، اتھاں دا محلے تباہ ہو گئے، اتھاں دا معاشرے تباہ ہو گئے، اتھاں دا آمن والی نسل تباہ ہو گئی۔ جس وقت ایک چھوٹے غیر بچے دے ذہن دے وچ میں ایک داخل کر دے سا کہ اساڈی ذات بلند ہے، اساڈا قبیلہ بلند ہے، اساڈا عشیرہ بلند ہے، باقی جتنے بھی قوماں ہیں وہ سارے دے سارے پاس ہیں، ایو بچہ کل جوان ہو کے معاشرے دا حصہ بن سی، اس نے معاشرے نو کبھی بھی اصلاح والے پاسے نہیں لے جانا، بلکہ اس نے معاشرے نو تباہی دے دہاڑے لے، اس نے معاشرے کو تباہ کرنا ہے۔ معاشرہ ہمیشہ انسانوں تو بڑھتا ہے، انسانوں تو بغیر معاشرہ نہیں بڑھتا، انسان ہو سے نہ معاشرہ ہو سے، انسان نہیں تو معاشرہ نہیں۔ میرے محترم سامعین، اسی واسطے تھوڑے سامنے خدا نے منان دی قرآن مجید لا ریب کتاب، بے مثل کتاب دے وچوں ہے سورہ بقرہ دی 21ویں آیت پڑھی کہ جس دے وچ خدا نے منان فرما رہا اے انسان، اے بنی و انسان، اے بنی آدم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ میرے محترم سامعین، ایک رولے اے محلے کی بربادیاں، اے معاشرے کی تباہ کاریاں کس وقت ٹھیک ہو سے؟ جس وقت اساں اس فطرت دی اصلاح کرنے والے قانون دی مکمل پیروی کرساں، یعنی قرآن مجید دے نظام کو جدا اثر نہ بنساں، اس وقت اساڈا معاشرہ صحیح لگت تے چل پسی۔ او اللہ اپنے اس قانون دے وچ نظام تقوی رائج کر رہے ہیں، دس رہا ہے کہ اے محلہ کی بربادیاں اس وقت ٹھیک ہو سکتی ہیں جب ہر بندہ نظام تقوی دے نال منسلک ہو، جب ہر بندہ نظام تقوی دے نال منسلک ہو گے۔ اس واسطے تا قرآن کی آیت پڑھن لگا ساری خدمت اے انسان، اے بنی و انسان، اے ابن آدم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی کہ جس نے تمہیں خلق کیا، تمہارے آباء و اجداد کو خلق کیا، اسی نے ہی خلق کیا، اور کیا کرنا فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کر تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جب تم متقی اور پرہیزگار بن جائے گا، اس وقت میں اپنی کردار میں جھانکوں گا، میں یہ خیال کروں گا کہ میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوں اور ساتھ میں غرور اور تکبر کر رہا ہوں۔ یہاں اللہ کی بندگی، یہاں شیطان کی بندگی، دونوں چیزیں ایک دل میں اکٹھی کبھی نہیں ہو سکتی۔ یا تو میں رحمان کا بندہ بنوں، یا میں شیطان کا بندہ بنوں، یا تو میں غرور اور تکبر کو دور کر دوں، یا میں رحمانیت کو اپنا کر نظام تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دوں۔ یہیں سے میں تھوڑے سامنے اللہ دی ایک اور سورہ جوڑن کی کوشش کرا۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات 49واں سورہ آیت نمبر 13 میں بیان فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ماں اور باپ سے خلق کیا۔ جو ہے سارے احباب پریشان کرو ہوئے بیٹھے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جلدی آپ نتیجے تک پہنچ جاتا تاکہ تھوڑی احسان تک تمام کرا گھبرائے نہ ہو بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے خلق کیا، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے خلق کیا، ایک عورت اور ایک مرد سے خلق کیا، اور فرمایا ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، کیا اس لیے کہ تم ایک بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے پر اپنی طاقت کا ڈھونس جما دو؟ نہ، اس لیے نہیں۔ ہاں، کیا اس لیے تمہیں قوم اور قبیلے میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ؟ توجہ ہے؟ نہ، اس لیے نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام قبیلیاں دے وچ، تمام ذات پات نسل دے وچ تقسیم کرن دا مقصد اے ہا کہ تساں فقط پہچانے جاؤ، نہ اس واسطے کہ تساں ہی دوئی دوتے غرور اور تکبر کرو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تساں اے سمجھ رہے ہو کہ میں بڑی بڑی قوم دے نال تعلق رکھدا تے میں کوئی بڑی بڑی بلا ہاں، میں بڑی بڑی قوم ہاں، نہ میرے محترم۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں رب دے نزدیک تہاڈیاں اے ذاتاں کوئی معنی نہیں رکھدیاں، میرے نزدیک باعزت تے احترام دے قابل وہ ہے جڑا متقی تے پرہیزگار ہے، جڑا متقی تے پرہیزگار ہے۔ اگر ایک تقوی، نظام تقوی رائے جو ہوتی میرے تے تواڈے درمیان، بات یاد رکھنا ایک قتل و غارت ختم ہو گئی، ایک ڈاکہ زنی، ایک چوری چکاری ختم ہو گئی، ایک ظلم بربریت ختم ہو گئی، نکی نکی گل تے اساں ایک دوسرے کو قتل کر چھوڑے لیا۔ اس کی وجہ کی ہے اساں دے اندر اس رب کا خوف ہوئی ہے۔ اساں اس گل کا تو پتہ ہے، مسلمان ہاں، جانتے ہاں کہ ایک دن قیامت کا ہے، ایک دن حساب و کتاب کا ہے، ایک دن جنت و جہنم دے تقسیم ہون کا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھلوڑ کا ہے، ایک او دن آنے جس دن میرے ہاتھ دے کیتے ہوئے اعمال میری آنکھاں دے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک او دن بھی ہے کہ جدا لوگ میرے کردار نو سمجھ ویسے تے جان ویسے کہ جڑا ایڈا بڑا امامہ سر تے رکھ کے تے مولوی تے بڑا تقوی تے بڑا متقی تے بڑا پرہیزگار بندا، نمازاں دے ٹائم تے سب تو پہلے مسجد وچ آندا، اے بڑی گفتگو شائستہ اخلاق دے نال کردا، بڑی پیار و محبت دے نال اخلاق تے رواداری دے نال اپنی زندگی گزاردا، لیکن ایک خلوت دے اندر رہ کے جناب محترم کیڑے کیڑے جلوے پہ پھر دیان اللہ رب العزت سارے سامنے رہا سی۔ اس وقت آسی کاش کہ میں اللہ نے اس وقت میں پہلی موت دیتی آس دوبارہ میں اٹھاوے نہ چنگا۔ نظام تقوی ضروری ہے، متقی بننا ضروری ہے۔ اللہ کے نزدیک میرا سید ہونا یا میرا بڑی ذات کے ساتھ تعلق رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاں، اگر اللہ کے نزدیک کوئی معیار ہے تو وہ فقط تقوی کا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آؤ ذرا تاریخ دے وچ ذرا کھنگال کے دیکھیے، او گورا عرب بنی ہاشم دا سردار محمد مصطفیٰ دا چچا، اس کے واسطے بھی قرآن نے آخیا تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو بڑا اور کوئی رشتہ کوئی نہیں، حبیب خدا دا سکا چاچا، توجہ ہے، حبیب خدا دا سکا چاچا، اس چاچے ہون نے نہیں بچایا، اس کردار دے بھیڑے ہون دی وجہ تو اللہ نے قرآن نے چاہتا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ترٹ بن گئے۔ توجہ ہے،
احترام نے، اس رسول کی رشتہ داری نے نہیں بچایا، بلکہ اسلام کے اندر اگر فیصلے ہوتے، اس قرآن نے اساٹھے واسطے واضح اعلان کر چھوڑے کہ اگر اسلام کے اندر فیصلے ہوتے تب فقط حق کی بنیاد پہ، نہ کہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پہ، تو میں حق بجانے کا بڑی خدمت سے جملہ آکھ دے گا کہ خطب قدیم کے موقع تے رسول خدا دا علی دا ہاتھ کب کے ایک آکھنا کہ میں جس کا مولا ہاں اس کا ایک علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہاں اس کا علی مولا ہے، اس واسطے نہ کہ اے میرے چاچے دا پتر ہے لہذا میں اس نو، اے میرے چاچے دا پتر ہے لہذا میں اس کو اپنا جانشین چ بناواں، لہذا میں اس کو اپنا خلیفہ چ بناواں، نہ میرے محترم سامعین اس واسطے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فما بلغت رسالتہ، اے رسول اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیتا، اس واسطے نہیں کہ تیرے چاچے کا پتر ہے، بلکہ اس واسطے میں رب آگا تو آج جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ زیادہ دیر نہیں ہو رہی، سکتے لوگوں پہ اشارہ چل رہا ہے تو میں نے گھر کا بندہ کوئی نہیں کھا دسیا جائے کہ تھا کوئی ارے گفتگو جاری ہے۔ میرے محترم سامعین، محمد عربی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی زبان کو کلام بھی حرکت نہ دیتا، اگر دیتا تو اس وقت جہے اللہ کا حکم ہوتا۔ اس واسطے اس نے علی کا ہاتھ بلند کیتا ہے، نہ اس واسطے کہ وہ انہیں چاچے کا پتر تھا۔ اگر حسن و حسین کو جنت دے جوانہ کا سردار بنایا تو اس واسطے نہیں کہ وہ اس دی بیٹی دے بیٹے نہ میرے محترم سامعین، بلکہ فقط اس واسطے کہ وہ اللہ چاہتا کہ علی محمد کا جانشین بنے، حسن و حسین جنت دے جوانہ دے سردار بنے۔ یہ چاچا ہے تھا جس کا تعارف تھوڑی خدمت میں تفصیل ہے۔ ایک اور چاچا بھی تھا، غار حرا کو تشریف لے کے آئے، آگے چاچا اللہ کا حکم آیا، ارشاد ہوئے کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا، جس کو ناراض ہوا ہے بعض لوگ قافلہ آتے ہیں اس چاچے کے کو آخر ہوتا ہے حبیب خدا کہ جس کی زبان حرکت نہ کرے گی جب تک اللہ کا حکم نہ ہوتا۔ قرآن کا بیان ہے ماں ان تو متخذا اصل گمراہ لوگا کو مدد نہ دے کہ محمد ابو طالب کو کے لین دیا ہوتا ہے، کیوں مدد لین دیا محمد ابو طالب نے بول تے جس وقت آ گیا کہ چچا اللہ کا حکم آیا ہے اے لوگوں تک پہنچاؤں ہے، ابو طالب نے دیر نہ کی تھی، نہیں آکھیا ابو طالب نے میں اس خدا کا حکم لوگوں تک پہنچاوا کہ جیڑا اگر نہ اس میں ابو طالب کافر ہو گیا تو انہوں نے آکھیا محمد بے شک تو میرا چاچا ہے، بے شک تو میرا چاچے کا پتر ہے، بے شک تو میرا رشتہ دار ہے، بے شک تو میرا عزیز ہے، بے شک تو میرا قریبی ہے، لیکن یاد رکھ تیرا اللہ ہے میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے اکیلے کی عبادت کرو، وہ تو میرے اوپر تباہ کر دیو، میرے اوپر ختم کر دیو، یہ نہیں ہو سکتا
علی کا پیو ابو طالب میرے محترم صاحب ایک دوسرے چچا بتا رہا کہ جس نے اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ نے ان کو کی تھی کہ اپنا اولاد اپنے بیٹے تک قربان کر چھوڑ صلوات پر سلام اگر بڑا ہوئے تو بس آخری جملے کہ ہم مسائل میں چند جملے شاید ٹائم دیر ہو گیا ہوئی آپ نے مقرر وقت تو زیادہ نہ پڑھنے کی کوشش کرے سب کہ بھول گیا تھا معاف کرنا سو بس آخری ایک چھوٹی سی گفتگو کے بعد انسان کا تمام مسائل بڑھ گئے میرا مطلب بعض سوشل میڈیا لیکن اچھیدہ تو ایک گل سننے چلی ہے کہ جنہیں اللہ نے نظام تقوی قرآن میں رائج کیتا ہے میں پتہ ہے تو سب تھکے ہوئے ہو تو صاحب اپنی ساری زندگی کھیتی باڑی کرے دے رہے ہو لیکن اتنا دیہڑے دن ہے کہ بھاویں سارے دیہڑ میں تھکے ہوئے ہو اس فرش آزاد دے آکے زہرا نو اس دے نال حسین دا پرسہ دے واسطے ضرور آؤ کوشش کرو جا کے بیٹھو اتنا دن ہے اس صبح ساری زندگی گزارنی ہے سلمان در این اونچی پڑھو کہ جڑے سنتے بیٹھا کام جائے میرے محترم سامعین بعض لوگوں کو ایک چھوڑی والی کہ جنہیں اللہ نے نظام تقوی رائج کیتا ہے یہ ہر بندے واسطے ہے یہ یاد رکھے کہ میں یہ جملے میں سید ہوں اس واسطے نہ آخر لگا بلکہ اگر محمد عربی دی زبان میری جو جملے نہ نکلے تو میں تھوڑے تک نہ پہنچا رہا میری ذمہ داری نہیں تھی میں تھوڑے تک وہ سارے پیغامات کہ جڑے پہنچانے چاہیے وہ پہنچا دیا میرے محترم سامعین رسول خدا فرماتے ہیں اکرموا اولادی الصالحین للہ والطالحین لی محمد عربی فرماتے ہیں کہ نظام تقوی کا قرآن چلائے ہوئے ہے کہ جڑا متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی ادب و احترام کے قابل ہے لیکن آیت اللہ محمد حسین ندوی نے اپنی تقریرات میں اپنی کتابت میں یہ واضح لفظ ہے یہ حدیث نقل کر دیتی ہے کہ جس سے جملے ارشاد ہوئے محمد عربی کی زبانی فرمایا لوگوں یاد رکھنا کہ جب بھی تمہیں کوئی سید میں ہوئے کہ جڑا پاک کردار ہوئے توجہ ہے جڑا متقی ہوئے جڑا پرہیزگار ہوئے جڑا اللہ کے دین تے مکمل کاربند ہوئے جڑا اخلاق اتوار گفتگو گفتار اٹھن پان چلن پھرن سارا اس کا میں محمد عربی کے دین کے مطابق ہوئے تو اس کا احترام کرنا اللہ کی خاطر کیوں چونکہ وہ اللہ کا مقرر بندہ ہے لیکن آئی یاد رکھنا اگر کوئی بندہ ایسا مل مجھے ایسا سجد مل مجھے کہ جڑا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ گناہ گار ہوئے وہ معصیت مرتکب ہوگا ہوئے خبردار اس کو ذلیل و رسوا نہ کرنا اس کو کبھی بھی مجمع عام کے رسوا نہ کرنا کیوں رسول خدا فرماتے ہیں اکرموا اولادی میری اولاد کا احترام کرو الصالحین للہ اگر تا نیک ہے تا اللہ کی خاطر والطالحین لی اگر وہ نیک نہیں ہے تو میں محمد کی نسبت نال اس سید کا احترام کروں مطلب یہ سمجھنا کہ نظام تقوی یہ مکمل نہ مکمل اس سے سادات بھی شامل ہے نہ میرے محترم سامعین سادات خود محمد عربی نے اپنی زبان اقدس زبان بے کے ذریعے ان عمومیات جو خارج کر چھوڑا میرے محترم سامعین بڑا مشکل ہوتا ہے وہ مرحلہ کہ انسان کسی ایک وطن پہ رہ کے اس وطن کو اس کو چھوڑنا پہ بجے تھے میرے علاقے کا
رواج ہے ہر مومن آزادار کی خواہش ہوتی کہ پہلیاں مجالس دس ہوتے کہ غریب کربلا نے مدینہ کیوں چھوڑا محترم سامعین 28 رجب المرجب عاشورہ تو کامنا ملک العلماء جملے فرمائے مر کے یہاں علی دیا دھیاں جب گھر تو قدم پا رکھیا وطن چھوڑنا او خبر ہے تے بات حسین جے ہستی ہوئے اے آج بھی ازادار جدا حج دے آنے کچھ دیہاڑے ہوتے زندگی گزارتے تے وقت اس وقت جنت البقیع جو الوداعی سلام کرے دیں جنت البقیع جو ملن لگتے مدینہ تے درو دیوار جس تک نظر آتے اکھا جو آنسوری جاری آتے آتے اے مدینہ لیو اے مدینہ اے محمد شہر تین اسادہ آخری سلام ہوئے تے دعا کریں اللہ آسان واپس جلدی لے کے آئے تے بعد تسا تے اسا 1400 سال دے بعد اگر مدینہ چھوڑے لیا کیونکہ اوکھا ہو گیا مدینہ چھوڑنا ذرا سوچ تو صحیح علی دیا دھیاں کیویں مدینہ چھوڑے ہو سی اور ذرا سوچ تو صحیح اور زہرا دیا دھیاں کیویں مدینہ چھوڑے ہو سی اور ذرا سوچ تو صحیح او مدینہ اور جس کے وچ محمد جیسا نانا موجود اور جس کے وچ حسن جا بھرا موجود اور جس کے وچ ماں زہرا تے موجود ہوئے او تو حسین دا مدینہ چھوڑنا کیڑا اوکھا اجو عند اللہ میرے محترم آزادارو جس وقت ایک قافلہ ٹر پیا آنا مدینے تو 600 میل کے فاصلے تے مسجد شجرہ موجود ہے جتوں حاجی احرام بندے نے جس کو میقات آکھیا ویندا ہے اس مقام تے جڑے قافلہ پہنچے مظلوم کربلا نے قافلہ کیتا حضرت عباس کے حوالے آتے عباس قافلہ سنبھال مہمان کو الوداع کر کے آیا گھوڑا دوڑنے ہویا بڑی تیزی دے نال ماں دی قبر دے نال لپٹ کے رو کے آتے اماں او میں تیرا غریب حسین او غریب دا چھکڑی سلام ہوئی اور تبالا دو نامی دی قبر دے حسین ابن علی موجود ہے قاسم آیا آدھے اکیل وقت دے بلائے کچھ دیر ہو گئی قاسم دوبارہ آیا حسین ابن علی نے مظلوم کربلا میں کلمہ استرجاع بلند کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون حسین ابن علی نے وضو کیتا 2 رکعت نماز پڑھی 2 رکعت نماز پڑھتے بہت بہن زینب نے حسین ابن علی کے چہرے کی اداسی دیکھی زینب عالیہ نے پوچھا حسین خیر نہیں حسین ابن علی فرمایا دربار جو بلاوا آیا اس وقت زینب کبریٰ نے آگیا حسین دربار جو کلا نمانے حال مدینہ آباد ہے ہاشمی جوان لالے کے بعد مختلف روایات ہیں کہ نہیں سینٹی کہ نہیں تری کہ نہیں پنجاب جوان ہاشمیوں نام لے کے ٹور پہ اکبر دا بابا کہ تم غازی تھا کہ تم اکبر تھا کہ تم اولو محمد تھا یقیناً بہن زینب نے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے حسین اللہ انتے وسطہ رکھے میرے حسین بھرانو میرے محترم سامعین کیڑا سونا مرحلہ ایک چاند کئی ستاریاں دے درمیان مدینے دیا گلیاں چٹودا دے خیر محمد نقبانی صاحب دے جملے قبلہ فرمائے اے آخری تے پہلی دفعہ مدینے دے لوگاں نے مدینے
دیا گلیاں دے وچ ہاشمی جواناں نو اکٹھا ٹردیاں ویکھیا کہ بد نظر دی بد نظر لگی ہے کہ اس تو بعد مدینے دیا گلیاں ترسیاں رہ گئیاں ہاشمی جوان اکٹھے ہوئے میرے محترم سامعین حسین بن علی دربار پہنچے آقا نے عباس اور رک جا جتھے عباس اتھانے رک گئے حسین بن علی دربار سے داخل ہوئے آقا کے بغل بولو بے اختیار کرسی چھوٹ گئی تحریک پیش کی گئی بیعت کا مطالبہ حسین بن علی نے مظلوم کربلا نے فرمایا کہ بیعت لوگ چھوڑ کے نہیں کی بیٹھی ہاں تو کل درباریاں کو اکٹھا کر تو میں تیری بیعت کا جواب دے سا اے جملے آخری حق اتنے ملعون ابن ملعون بیٹھا مروان ابن حکم آدھے یا بیعت یا سر قلم کا نام رہا حسین بن علی نے تکبیر کی صدا بلند کی تھی آدھے اور جب نصر کا او فائشہ ماندے بیٹا تیری کی میں جرت ہے تو زیادہ دے لال دے سارا لے پاس اشارہ کر آدھے اکبر کی ران نہ کی علی دا پتر عباس دروازے کو زمین بوس کر کے تلوار نے اب جو کڑ کے کنو اکبر آ گیا کنو غازی آ گیا کنو اولو محمد آ گیا میں اچھا اے مظلوم کربلا عصر عاشور لاشن کے درمیان میں کھڑو کے اور تمہیں جملے آخر آئے آئینا علی اکبر آئینا عباس آئینا ابن حوصلہ اور کن گئے ہو اور میں بغیرہ جواب دے دے اور میں غریب ہو گیا میرے مولا یقیناً 26 رجب دائی وقت یاد آئے ہوسی اور میں جتا مدینے جوستا اور میری ایک اللہ اکبر دی صدا دے اور کنو اکبر آ گیا اور کنو غازی آ گیا آج حسین غریب ہو گیا اس وقت مظلوم کربلا نے علی اکبر دے سینے تے ہاتھ رکھیا جناب غازی عباس کے سینے تے ہاتھ رکھیا فرمایا جوانوں اے میری مقتل گاہ نہیں میری مقتل گاہ کربلا ہے اے میرے نانے کا شہر ہے اس کی غربت کا خیال رکھنا سارے جوان واپس آئے ذرا سوچو تو صحیح جس گھر جو شبیر جیا پھرا گیا ہوئے تے بہن زینب نو کیویں سکون آ سکتا ہے جس وقت دا گیا شبیر دربار اس ٹائم دی کھلوتی دروازے دے زہرا دی دی زینب اور جس وقت داخل ہوئی نا اس فوراً پوچھا ہے دربار آدھا کیا تھا حسین بن علی نے آکھیا امن کی بلی ہون مدینہ اساڑے واسطے رحمت نجات نہیں ہے زینب کبرا رو گیا دے ہون کی فیصلہ کیتا ہے حسین بن علی نے آکھیا کوچ کر جا زینب عالیہ نے پوچھا بلا حسین میں نام ہے حسین بن علی نے آکھیا زینب میں کربلا دے لکھ دے سالہ دے میں قتل کر دیتا ایسا میں سال سجدے دے جگہ کے سب تک انبیاء دی محنتانوں بجیسا تو بازار شام دے وچ دربار شام دے وچ خطبے دے دے کے مسئلہ میرا بیرا نمازی بارینا حسین بن علی نے آخر عباس کا ہو تیاری 26 رجب المرجب نانا تمام قبر 27 رجب المرجب نانا تمام قبر 28 کا دن چڑھ گیا نانا تے ماں بابا ودا کرتے ہوئے 28 کی جگہ رات آ گیا آخر عباس کرو تیاری محمل کرو تیار میں ذرا ماں کو الوداع کر کے نانا رسول کو الوداع کر کے میں آیا یہ تو عباس نے تیاری کی تھی مظلوم کربلا پہنچے نے
نانا دی قبر تے اللہ جانے کی وجہ عدم کا ایک دستور ہے کہ جدہ بھی کوئی تعارف کرایا گئے ازاداروں تعارف کرایا گئے اپنے والد دینا تو اللہ جانے مظلوم کربلا نو کیڑی ایسی غربت نانا دی قبر تے آگے آتے رو رو کے آتے نانا اللہ رب العزت تو
من آل محمد دی تعلیمات زیبت تو ہمیشہ آراستہ رہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ کریم اللہ، کریم خالق الرحمن اللہ پارویں دادے ولایت دے ظہور دے وچ تعجیل فرما۔ کریم اللہ اسانیاں اے ساریاں دعاواں اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما۔